بسم الله الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ ابھی کچھ دنوں بعد حج کے ایام شروع ہوں گے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، یہ دن حج کے ایام ہیں۔ یہاں پر لوگ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ جس طرح نماز کے فرائض ہوتے ہیں نا 13، اس طرح حج کی 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض حج کے ہیں بچوں؟ 3۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کیا احرام باندھے کیا، جو ہم احرام دوپٹے سفید ہوتے ہیں، احرام باندھنا حج کی نیت سے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے احرام باندھ کر حج کرنا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو پہلے فرض کیا ہے؟ احرام باندھ۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ آپ نے 9 ذی الحجہ، یہ بات یاد رکھیں، آسان ہے، حج کی 3 فرائض ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب، مطلب تقریباً دن کی 12:30 یا 1:15 بجے، 9 ذی الحجہ زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق تک، صبح کی نماز کے وقت تک، تقریباً یہ کہ کہتے ہیں آدھا دن یا مثال کے 1.25 دن بنتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب سے مطلب جب کیا کہتے ہیں سورج کیا ہوتا ہے کا زوال تھوڑا سا ختم ہو جائے، یعنی دن کے 12:30 بجے سے لے کر 9 ذی الحجہ کا پورا دن اور پوری رات اور 10 ذی الحجہ کی صبح تک، یہاں پر ہر حاجی کا میدان عرفہ، عرفہ کا ایک بڑا میدان ہے، وہاں پر اس کا ٹھہرنا فرض ہے۔ اگر یہ اس وقت وہاں پر نہیں ٹھہرا اس کا حج نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری کیا حج ہے، فرض ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کسے کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کے بعد جب آپ کیا کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ میں عید کی نماز ادا کر قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ واپس مکہ جانا ہے، وہاں پر 7 چکر اس کے لگانے ہیں خانہ کعبے کے، اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد آپ نے ایک مرتبہ طواف زیارت خواہ کرنی ہے۔ جو حج یہ کرے گا تو اس کے فرائض ادا ہو گئے، فرائض اگر رہ گئے تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر حج کے واجبات رہ گئے یا قربانی رہ گئی یا کچھ اور، اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں نا، اس طرح حج میں کوئی اور چیز اگر رہ جائے اس کی پر ہم دم وغیرہ، یہ اس کا اپنے ایک فلسفہ ہے۔ لیکن حج کے 3 فرائض، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ تینوں کام کر کے انشاءاللہ آپ کی فرائض ادا ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں کہ حج کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح حاجی حج کرتے ہیں، کس طرح مکہ مدینہ جاتے ہیں، کس طرح پورا پروسیس کس طرح ہوگا، انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں بعد میں اس کا پورا بیان آپ کو کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔